بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اردو جماعت پنجاب میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سبق نمبر 4 پاکستان کے رسم و رواج کا لیکچر نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کے ایسے لوز سے۔ ہمارا پہلا ایسے لو ہے روز نامچہ یا ڈائری لکھ سکیں، اور دوسرا ایسے لو ہے رموز اوقاف، وقفہ، ختمہ، سکتہ، استفہامیہ، قوسین اور واوین کا استعمال کر سکیں۔ پیارے بچوں، آج ہم ان رموز اوقاف اور روزنامچہ یا ڈائری وغیرہ لکھنے کے اصول وغیرہ سیکھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے لیکچر کا۔ پیارے بچوں، یہاں پہ دیے گئے چند جملے ہیں جن میں ختمہ، سکتہ اور سوالیہ کا استعمال مناسب جگہ پہ لگانا ہے۔ تو ذرا آپ اس ایکٹیویٹی کو دیکھیے اور غور کیجئے کہ کہاں کہاں ان جملوں میں ختمہ، سکتہ یا سوالیہ لگ سکتا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، یقیناً آپ نے اس ایکٹیویٹی میں غور و فکر کیا ہوگا اور آپ نے کچھ جگہوں پہ ختمہ، سکتہ اور سوالیہ کا استعمال بھی کیا ہوگا۔ اب میں مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون کون سے ختمہ کسے کہتے ہیں اور سکتہ وغیرہ کسے کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ختمہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی جملہ مکمل ہو جائے تو اس کے آخر میں ختمہ لگایا جاتا ہے۔ جیسے میرا نام سنبل ہے، یہ آخر میں ختمہ کی علامت ہے۔ علم بڑی دولت ہے، اور یہ آخر میں ختمہ کی علامت ہے۔ یعنی جملہ مکمل ہو جائے تو آخر میں ختمہ لگایا جاتا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، یہاں ختمہ کے لیے سرگرمی ہے۔ یہاں چند جملے دیے گئے ہیں، آپ نے ان جملوں میں ختمہ لگانا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ختمہ آخر میں لگتا ہے، تو آپ نے ہر جملے کے آخر میں ختمہ لگانا ہے۔ تو پھر آپ کی یہ پریکٹس ہو جائے گی اور آپ کو یاد ہو جائے گا کہ ختمہ کہاں کہاں پہ لگاتے ہیں۔ تو یہاں ویڈیو کو سٹاپ کریں، پہلے اس ایکٹیویٹی کو مکمل کر لیں۔ ویلکم بیک۔ جی تو پیارے بچوں، رموز اوقاف میں سے ختمہ آپ نے سیکھ لیا۔ اب ہم سکتہ کی جانب بڑھتے ہیں کہ سکتہ کیا ہوتا ہے۔ جہاں دو سے زیادہ اسم اکٹھے ذکر کر دیے جائیں ان کے درمیان سکتہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ابا بازار سے چلغوزے، مونگ پھلی اور اخروٹ لائے۔ اب یہ جو علامت ہے، اس علامت کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی دو اسم اکٹھے ہوئے، ان دونوں کے درمیان سکتہ استعمال کر دیا۔ جیسے چلغوزے اور مونگ پھلی کے درمیان سکتہ استعمال کیا گیا، جسے ہم انگلش میں قوما بھی کہتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، یہاں پہ ایک سرگرمی ہے، آپ نے ان جملوں میں جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں سکتہ کا استعمال کرنا ہے۔ اور آپ نے پڑھ لیا کہ دو اسموں کے مابین ان کو اکٹھا ذکر کر دیا جاتا ہے تو ان کے درمیان سکتہ لگایا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں آپ ان جملوں کو دیکھیں اور مناسب جگہوں پہ سکتہ لگائیں اور اس ایکٹیویٹی کو مکمل کریں۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے ختمہ بھی سمجھ لیا اور سکتہ بھی سمجھ لیا۔ اب ہے سوالیہ علامت۔ سوالیہ علامت کیا ہوتی ہے؟ جب کسی جملے میں کوئی سوال کیا گیا ہو یا کوئی بات پوچھی گئی ہو تو اس جملے کے آخر میں نشان لگاتے ہیں۔ جیسے کیا آپ اسکول جاتے ہیں؟ یہ علامت، سوال پوچھنے کی علامت، اسے سوالیہ علامت کہتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، اب یہ سرگرمی ہے کہ دیے گئے جملوں کو سوالیہ جملوں میں تبدیل کریں۔ جیسے صوبہ پنجاب میں 5 دریا بہتے ہیں، سوال یوں بن سکتا ہے کہ صوبہ پنجاب میں کتنے دریا بہتے ہیں، اور آخر میں سوالیہ علامت آ جائے گی۔ تو آپ ابھی اس ویڈیو کو سٹاپ کریں اور سوالیہ جملے لگانے کے لیے ان علامتوں کو، ان جملوں کو سوالات میں تبدیل کریں اور آخر میں سوالیہ علامات بھی لگائیں۔ جی تو پیارے بچوں، ختمہ، سکتہ اور سوالیہ نشان آپ بچوں نے سیکھ لیا۔ اب ہے وقفہ۔ اس علامت پر سکتہ سے زیادہ ٹھہرنا ضروری ہے۔ اس کا استعمال بڑے جملے کے چھوٹے اجزاء کو الگ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج خود کرتے۔ اب یہ سکتہ ہے۔ خود جھاڑو دیتے، بازار سے سودا سلف لاتے، کپڑوں کو پیوند لگاتے، جوتے مرمت کر لیتے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں سادگی کا سبق ملتا ہے۔ تو سکتے پر جو وقفہ کی علامت ہے اس پر سکتہ سے زیادہ ٹھہرا جاتا ہے، اور سکتہ دو اسموں کو ملانے کے لیے آتا ہے، جبکہ وقفہ بڑے جملے کے چھوٹے چھوٹے اجزاء کو ملانے کے لیے آتا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، یہاں آپ کے لیے سرگرمی ہے کہ آپ نے ان جملوں میں وقفہ کی علامت لگانی ہے مناسب جگہوں پہ جہاں جہاں پہ لگ سکتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے
وقفہ بھی پڑھ لیا، ختمہ سوالیہ بھی پڑھ لیا اور سکتہ کی علامت کو بھی ذہن نشین کر لیا۔ اب آپ کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، ختمہ، سکتہ سوالیہ اور وقفہ کی علامات کا استعمال کرتے ہوئے آج کے دن کا روز نامچہ تحریر کریں کہ آج دن میں آپ نے کیا کیا، صبح کیا کھایا، شام کو کیا کھایا، کیا کیا پڑھا اور کہاں کہاں گئے۔ یہ ساری معلومات آپ نے اپنی ڈائری میں لکھنی ہے، لیکن اس معلومات میں آپ نے ان ساری معلومات کو، ان سارے رموز اوقاف کو استعمال کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس ڈائری کو مکمل کر کے اگلے دن اپنے استاد محترم کو دکھانا ہے اور جہاں جہاں اصلاح کی ضرورت ہوگی وہاں وہاں اصلاح بھی کروانی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں آپ کے لیے ایکسرسائز ہے، مشق ہے۔ چند سوال دیے گئے ہیں جن میں آپ نے ختمہ، سوالیہ، نشان اور وقفے کی علامات لگانی ہے۔ تو جو آپ کو معلومات بتائی گئی ہیں ان کی روشنی میں آپ نے اس سوال کو مکمل طریقے سے حل کرنا ہے۔ گھر کا کام آپ کے لیے ہے کہ ایک اقتباس تحریر کریں جس میں ختمہ، سکتہ، سوالیہ اور وقفہ کی علامات کا استعمال موزوں جگہ پر کیا جائے۔ تو یہ اقتباس آپ نے والدین کی مدد سے تحریر کرنا ہے اور اس میں ان علامات کو بھی استعمال کرنا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، آج ہم نے روز نامچہ اور ڈائری لکھنا سیکھا اور اسی طرح ہم نے رموز اوقاف میں سے ختمہ، وقفہ، سوالیہ اور سکتہ کی علامات کو سیکھا، کہاں کہاں پہ یہ علامات لگائی جاتی ہیں، یہ ساری معلومات ہم نے جانی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔